آج کی اس کہانی کا نام ہے پاگل۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے دوبارہ اس کی لاش کو قبر سے اٹھتے دیکھا تھا۔ اس ہفتے میں یہ چوتھی بار تھا۔ پسینے میں بھیگا، بھاری سینے اور دھڑکتے دل کے ساتھ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ ہوش میں آتے مجھے کچھ وقت لگا، لیکن اس سے پہلے ہی میں کمرے کا جائزہ لے چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں اس سرد، خالی اور اندھیرے کمرے میں گھمائیں۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوچ تھی جو بہت تکلیف دہ تھی۔ میں اس کمرے میں اس وقت اکیلا نہیں ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہیں ہے۔ گو سے مرے ہوئے کوئی 1 ڈیڑھ ہفتہ ہو چکا تھا۔ میں بہت بیوقوف ہوتا اگر یہ سوچتا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے اور مجھے اس کی نفرت سے آزادی مل چکی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ میں اپنی سوتیلی دادی کا ذکر کر رہا ہوں، جو مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی۔ وہ نفرت جو میں نے بچپن سے اب تک ہر لمحہ برداشت کی۔ وہ تمام وقت جب مجھے زبردستی گھر میں رہنے پر مجبور کیا جاتا، مجھے دوست بنانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ ایک رینگنے والے کیڑے سے زیادہ کی حیثیت نہ دیتی۔ مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ اس کی اس بے پناہ نفرت کی وجہ آخر کیا ہے، یا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کا سوتیلا پوتا تھا جس کی اسے پرورش کرنا پڑ رہی تھی۔ اس لیے اس نے میری زندگی پر پورا کنٹرول رکھا ہوا تھا اور میری زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ وہ صبح شام مجھے کھانے میں مٹر ملا دلیا بنا کر دیتی، جو اتنا بد ذائقہ ہوتا کہ پکتے وقت اس سے اٹھنے والی بو سے مجھے ابکائی ہونے لگتی، اور مجھے اس دلیے سے اتنی ہی نفرت تھی جتنی اس کی ان زرد آنکھوں سے جن سے ڈائننگ ٹیبل کی دوسری سائڈ پر بیٹھے ہوئے وہ مجھے دیکھتی رہتی۔ میرا ذہن ان تمام خیالات اور یادوں سے بھرا تھا جب اچانک میری نظریں ان زرد آنکھوں سے ٹکرائیں، جو اس اندھیرے کمرے میں بھی مجھے دکھائی دیں۔ یہ اسی کی آنکھیں تھیں۔ نہیں نہیں، یہ میری نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ وہ تو مر چکی ہے۔ میں آہستہ سے بڑبڑایا۔ یہ کہتے ہوئے میں بستر سے اٹھا کمرے کے اس کونے کی طرف بھاگا جہاں مجھے وہ آنکھیں نظر آئی تھیں۔ میں تسلی کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں، یہ صرف میرا وہم ہے، ایک ایسا خواب جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں کوئی نہ تھا، نہ کوئی وجود اور نہ ہی وہ آنکھیں۔ میں نے پاگلوں کی طرح قہقہا لگایا اور ایک ہاتھ سے ماتھے پر آنے والا پسینہ صاف کیا، مگر یہ احساس صرف چند لمحوں کے لیے ہی تھا، جو فوراً ہی ایک انجانے خوف میں بدل گیا جب میں نے اس کی لاٹھی کی آواز نچلی منزل سے آتی سنی۔ خوف سے کانپتے میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ جیسے جیسے میں نیچے جا رہا تھا لاٹھی کی آواز مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جب میں نیچے پہنچا تو آواز بالکل بند ہو چکی تھی۔ میں اس تمام رات سو نہ سکا۔ رات بھر مجھے باہر سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں سونا چاہتا تھا مگر خوف کے مارے سو نہ پا رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے ایک ناول پڑھنا شروع کیا۔ آدھی رات کے گزرتے ہی اچانک میرے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ میں خوف زدہ بیڈ سے نیچے جا پڑا۔ دادی کی لاٹھی کی آواز دوبارہ نچلی منزل سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ باوجود کہ میں وہ جواب نہیں سن سکتا تھا جو میں پہلے سے جانتا تھا، میں نے جی کڑا کے پوچھا، کون ہے نیچے؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ البتہ لاٹھی کی آواز آتی رہی، جسے پکڑے دادی چلا کرتی تھی۔ میں پھر حوصلہ کر کے اٹھا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگا، مگر اس بار پہلی بار سے الٹ ہوا۔ ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ آواز تیز ہوتی گئی، اتنی تیز کہ مجھے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ پھر اچانک مجھے ایک ناگوار بو کا سامنا ہوا۔ میں بھلا وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ وہی بو تھی جو اس گندے دلیے میں سے آتی تھی جو وہ مجھے صبح شام کھلایا کرتی تھی، مگر کچن میں تو کوئی موجود ہی نہ تھا۔ آواز اور بو اتنی بڑھتی گئی کہ میں بے یقینی اور خوف کے عالم میں چلانے لگا اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل میں تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گھر کے باہر کا دروازہ کھلا تھا اور ایک ڈیلیوری بوائے نے مجھے وہاں بے ہوش پایا اور ہاسپٹل پہنچایا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ میں 2 ہفتے سے بے ہوش تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتایا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور علاج جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بتائی گئی تمام باتیں سچ ہیں اور میرا وہم نہیں، مگر وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ شاید وہ مجھے پاگل سمجھ رہا تھا۔ پھر دوائیاں دے کر انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا۔ میں جس کسی کو بھی یہ باتیں بتاتا کوئی یقین نہ کرتا۔ ادھر دادی نے مرنے کے بعد بھی مجھے تنگ کرنا نہ چھوڑا۔ کبھی وہ پردوں کے پیچھے کھڑی دکھائی دیتی، کبھی میرے کانوں میں سرگوشی کرتی، تم کبھی مجھ سے آزادی نہ پا سکو گے، اور کبھی کمرے کے کونوں میں قہقہے لگاتے ہوئے پھرتی۔ مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو اور میری حالت پر ہنس رہا ہو۔ کبھی کبھی تو پیچھے سے کوئی کھردرا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیتا اور جب میں پلٹ کر دیکھتا تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ اب مجھے اکثر کوئی نہ کوئی پکڑ کر پاگل خانے لے جاتا تاکہ میرا علاج ہو سکے۔ وہیں میری ایک ہمسائی مجھے دیکھنے کے لیے آئیں۔ وہ دادی کی زندگی میں بھی میرا بہت خیال کرتی تھیں۔ میں بھی انہیں سودا سلف لا دیتا تھا۔ انہوں نے شفقت سے میری طبیعت کا پوچھا اور مجھے گھبرایا دیکھ کر مجھے گھر واپس لے آئیں۔ انہیں صوفے پر بٹھا کر میں کچن میں پانی پینے گیا جب مجھے وہی مکروہ آواز سنائی دی، دیکھو یہ رینگنے والا کیڑا دوسروں کی ہمدردی سمیٹ رہا ہے جو خود قابل نفرت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی سوتیلی دادی کے قہقہے سنائی دیے۔ وہ مجھ پر ہنس رہی تھی۔ میں غصے سے بفر گیا اور واپس کمرے میں گیا۔ میں نے دادی کو اسی صوفے پر بیٹھا دیکھا۔
वो शैतानी आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने झपट कर उसे सोफे से उठाया और फिर दीवार की तरफ धक्का दे दिया। मरो मनहूस औरत, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई जब मैंने दादी की आवाज़ अपने पीछे से सुनी। गुड बॉय, ये तुमने अच्छा किया। जिसे मैंने सोफे से उठाकर धक्का दिया था वो सौतेली दादी की बदरूह ना थी, बल्कि वही शफीक खातून थी जो मुझे हॉस्पिटल से घर लाई थी। गिरने से उनका सर फट गया था जिससे खून जारी था। वो मुझे बुरा भला कहते हुए घर से बाहर चली गईं। ज़ाहिर है उन्हें दादी दिखाई ना दे रही थी। चंद मोहल्लेदारों ने मुझे पकड़कर पागल खाने दाखिल करवा दिया। उनके ख्याल में अब मेरा बाहर रहना ठीक ना था कि मैं शायद दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता था। अब मैं यहीं पर हूँ। अभी भी कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि अब तो मैं खुद भी सोचने लगा हूँ कि क्या वाकई दादी की बदरूह मुझे डराती है या मेरा उससे मिलने वाला खौफ है जिसने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुझे आज भी उसकी लाठी की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी सरगोशियाँ मेरे कानों में गूंजती हैं। कभी मुझे उसका साया दिखाई देता है और कभी उसका हाथ अपने कंधों पर। लोग मुझे पागल समझते हैं, शायद वो सच ही कहते हैं। और बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। आप जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।